بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو آج میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں میرے ساتھ کسی نے شیئر کی ہے اور ایک سچی کہانی ہے، ایک لڑکی کی کہانی ہے جس کا نام میں بدل کر آپ کو بتا رہی ہوں۔ اس کا نام مائرہ تھا اور شادی شدہ تھی۔ وہ اپنے گھر میں آئی، اس کے پاس ہر چیز تھی، بہت خوش تھی، بس اس میں ایک کمی تھی کہ وہ فیشن بہت کرتی تھی، ہاں بازو پہننا، یعنی کہ وہ دین سے بہت دور تھی۔ اس کو ہسبینڈ بہت پسند کرتے تھے لیکن اس کو اکثر ڈانٹ پڑتی کہ وہ اس طرح ہاف بازو اور کھلے بال مت چھوڑا کرے، اور جب بھی وہ باہر جاتی تو خوشبو بہت زیادہ لگاتی تھی اور اس چیز سے اس کے ہسبینڈ اس سے منع کرتے لیکن وہ منع نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ دور کے رشتہ دار سے ملنے کے لیے گئی، جب وہ واپس آئی تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ آتے ہی لیٹ گئی۔ جب اس کے شوہر نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے تو اس نے بتایا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور مجھے چکر آ رہے ہیں، اور بس پھر وہ لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اس کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکلنا شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر اس کا شوہر ڈر گیا اور اس نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، اس کے بعد اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں بھی اس کی مکمل چیک اپ کیا لیکن اس کی حالت سنبھل میں نہیں آ رہی تھی اور اسی طرح صبح ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سکون میں آئی تو اس کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے واش روم میں گئی، اور جیسے ہی واش روم میں گئی تو واپس آنے کا نام ہی نہ لے۔ اس کے ہسبینڈ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ یہ آئے تو میں اس کو دوائی وغیرہ دوں۔ جب آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم گزر گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہسبینڈ نے دیکھا کہ وہ ایک عجیب سی حرکتیں کر رہی ہیں۔ شیشے کے اوپر باتھ روم میں وہ لکیریں لگا رہی ہے اور اپنے ہسبینڈ کو دیکھ کے ہنسنے لگی۔ اس کے ہسبینڈ نے پوچھا تم یہ کیا کر رہی ہو، کس لیے کر رہی ہو؟ تو اس کی طرف دیکھ کے اور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کے ہسبینڈ اس کو باہر لے کے آئے لیکن اس نے اتنا تیز پرفیوم لگا رکھا تھا۔ اس کے ہسبینڈ نے کہا میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا یہ مت لگایا کرو، لیکن تم میری باتوں کو نہیں مانتی۔ پھر اس کے ہسبینڈ نے اس کو ایک مولوی کے پاس لے کر گئے اور اسے چیک اپ کروایا اور ساری بات تفصیل سے بتائی۔ تو مولوی صاحب نے اس کو دم کیا لیکن اس کی حالت مزید بگڑ گئی۔ اس کے بعد اس کے ہسبینڈ اس کو کسی اور کے پاس لے کے گئے، جو کہ مولوی صاحب نے ہی بتایا تھا کہ یہاں ایک اللہ والے رہتے ہیں، آپ اس کے پاس لے جائیں۔ تو مولوی صاحب کے کہنے پر وہ اس اللہ والے کے پاس لے کر گئے اور انہوں نے اس کو دیکھا اور استخارہ کیا تو انہوں نے بتایا اس کے اوپر ایک جن عاشق ہے اور یہ پرفیوم لگا کر باہر جاتی ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر اب جن آ گیا ہے اور اب اس کو دور کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک تو اس کا پرفیوم لگانا منع کریں، اور دوسرے نمبر پر اس کو ایک تعویذ دیا اور اسے کہا کہ ہمیشہ اس کے گلے میں ہی رہنا چاہیے، اور کچھ ورد کرنے کے لیے دیے تاکہ وہ ورد کرے اور اس کے اوپر جو جنات کا سایہ ہو چکا ہے وہ دور ہو۔ مگر اس کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی، سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ ورد کرتے اس کی حالت اور خراب ہوتی جاتی۔ پھر اس کو پرفیوم سارے چھپا دیے گئے اور اس کے لیے نئے کپڑے لا کے دیے گئے جو کہ فل بازو، اور اسے کہا کہ آئندہ کے بعد تم نے اس طرح کے کپڑے نہیں پہننے اور باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھ کر جانی ہے، کیونکہ باتھ روم میں بہت سے جنات ہوتے ہیں، بلکہ پوری فیملیاں رہتی ہیں، تو اس وجہ سے جنات کی فیملیز پھر اس کا اثر ان پر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دعا پڑھ کر جائے تو اس کا اثر اس پر نہیں ہوگا، اس لیے اسلام نے ہمیں یہ سب باتیں سکھائی ہیں۔ لیکن جو لوگ اس طرح ان پر عمل نہیں کرتے تو پھر نقصان میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم باتھ روم کی دعا پڑھ کر جائیں، اور پھر کچھ عرصہ اس کا علاج چلتا رہا۔ اس نے اپنی زندگی سنت کے مطابق ڈھال لی کیونکہ اسے بہت زیادہ نصیحت حاصل ہو گئی تھی اور اس کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور وہ مکمل صحت یاب ہو گئی، اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اب اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی بھی فیشن نہیں کرے گی اور پرفیوم لگا کر باہر نہیں جائے گی اور باتھ روم میں بھی نہیں جائے گی پرفیوم لگا کر۔ تو اس کے بعد اس کی حالت ٹھیک ہوئی اور وہ دعا پڑھنے لگی باتھ روم کی،
اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے لگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے۔ اوکے، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔